السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں آج میں نے ایک کتاب سلیکٹ کی ہے اور اس کتاب کا نام ہے مسدس حالی۔ اس کتاب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا کچھ درد دل اور حال دل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آج سے 200-300 سال پہلے دنیا میں اتنی بڑی بڑی تہذیبیں رہ چکی ہیں کہ جنہوں نے تہذیب و تمدن کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے علم تخلیق کیا، فلسفہ تخلیق کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی تخلیق کی، ایجادات بنائیں، اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ معاشرے میں انسان جو ہے وہ بہت ہی خوش و خرم زندگی گزارتا رہا، اس طریقے سے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچایا اور معاشرے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا اور پوری فطرت کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن بدقسمتی سے اور ان میں کون کون سی تہذیب؟ چین کی پوری تہذیب ہے، ہندوستان کی پوری تہذیب ہے، اور پورے 1200 سال عرب کے اندر، اور عرب سے پھر آدھی دنیا میں پھیلی ہوئی، آدھی سے زیادہ دنیا میں پھیلی ہوئی مسلمانوں کی ایک پوری کی پوری تہذیب ہے۔ اور ان تمام تہذیب میں رہنے والے لوگوں نے ایک مثالی قسم کی اس دنیا کے اندر ایک وقت گزارا اور ان روایات کو جنم دیا کہ جن روایات کو ہم سنہری روایات کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مغرب نے، جو کہ ان تہذیبوں کی موجودگی میں بالکل ایک پست سطح پر زندگی گزارتی تھی، ان کے پاس ایک ذریعے سے جب طاقت آئی اور انہوں نے نو آبادیاتی نظام کو شروع کیا اور کولونائزیشن کی اور انڈونیشیا کو اپنے قبضے میں کیا، آسٹریلیا گئے، امریکہ کو اپنے قبضے میں کیا، اور یعنی اس سے بعد ہندوستان کو اپنے قبضے میں کیا، افریقہ کی ریاستوں کو اپنے قبضے میں کیا، اور ان کو اور یہ انگریز تھے بیسیکلی، اور اس کے علاوہ جو ہالینڈ کے لوگ تھے انہوں نے، اور پرتگال کے لوگوں نے اور فرانس کے لوگوں نے یہاں کالونیاں بنائیں۔ اور جب وہ یہاں آئے اور یہاں کی تہذیب کو انہوں نے تہو بالا کر کے اور اس کو نیست و نابود کر دیا، اور اس کے بعد جب پھر آپس میں لڑنا بھی شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر جنگ عظیم کے بعد جب انہوں نے اپنی ماڈرن سٹیٹ بنانی شروع کی، تو جب وہ یہاں سے چھوڑ کے گئے تو اس وقت تک یہاں جو لوگ جن کو وہ حکمران بنا کے گئے، وہ لوگ وہ نہیں تھے جو اس پرانی تہذیب سے، جو ایک زمانے میں ایک سنہری تہذیب ہوا کرتی تھی، وہ اس کے نمائندہ ہوتے یا ان سے ذرا سا بھی تعلق رکھتے، بلکہ وہ اسی مغربی ماڈرنزم اور اسی تحریک کے زیر اثر انہوں نے اپنی حکومتیں یہاں قائم کی۔ اور یہ حکومتیں جو ہیں کسی طور پر بھی، اور یہ سٹیٹ کا نظام جس طریقے سے چلتا ہے، یہ کسی طور پر بھی میل نہیں کھاتا ان تہذیبوں کے ساتھ جو کہ ان کی اوریجنل تہذیب تھی۔ اس میں سے چائنا ایک ایکسیپشن ہے، کیونکہ چائنا کے اوپر کسی قسم کی نو آبادیت نہیں ہوئی، تو انہوں نے اپنے ماڈرنزم کو اپنی اوریجنل تہذیب کے زیر تابع رکھا، اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں وہ کتنی ترقی کر گیا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ مذہبی نوعیت کے تھے اور انہوں نے مذہبی تحریک کے ذریعے سے دوبارہ سے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی، تو وہ سارے تجربے کم از کم مسلمان دنیا میں ناکام اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اس کو اسی جیکٹ کو پہننے کی کوشش کی جس جیکٹ سے ایکچولی ان کے اوپر خود کش حملہ ہوا تھا۔ لہٰذا چاہے وہ ایران کے اندر ایک انقلاب آنے کی کوشش ہوئی ہو، یا یہاں ہمارے ہاں ہم نے یہ تجربہ کیا کہ ہم نے ایک ایسا ملک لینا ہے جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اور پھر ہم اس کو قرارداد مقاصد کے تحت یہاں اللہ کی حاکمیت کو آگے اس کی بنیاد پر یہاں قانون سازی ہوگی، مگر یہ سارے کے سارے تجربات اصل میں اس ماڈرنزم اور اس ماڈرن سٹیٹ کے پرنسپل کے تحت ہوئے جو کہ ہماری اصلی تہذیب کے ساتھ میچ نہیں کرتے تھے۔ میں اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز تفصیل سے کسی وقت میں بات کروں گا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے کے نتیجے میں ہم اپنی شناخت کھو بیٹھے، اور ہم ایک مغرب کی مرغوبیت کے اثر میں اس قدر زیادہ ہو گئے
کہ اصل میں اب ہمیں خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، اور ایکچولی اس کی کیا شکل ہوگی اس سلسلے میں ایک صرف مسلمان نہیں بلکہ وہ جو مغرب سے متاثرہ معاشرے ہیں، ان کی ماڈرنزم سے متاثرہ معاشرے ہیں، ان سب کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تو اب ایک حتمی بات کہنی بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ چیزیں اتنی ڈیپ روٹڈ ہو چکی ہیں کہ ان کو اب اتارنا ایسے ہی ہو گیا ہے جیسے کہ کوئی اپنی کھال کو اپنے جسم پر سے اتارے۔ لیکن میں ایک عاجز سی کوشش یہ کر رہا ہوں اس چینل کے ذریعے۔ میرا ایک اور چینل ہے جس کے اوپر تقریباً 2 ملین کے قریب سبسکرائبرز ہیں، اور میں وہاں بھی یہ ویڈیو ڈال سکتا ہوں، لیکن یہ کہ میں یہاں اس لیے ڈالتا ہوں کہ میں اس چینل کو ایکچولی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کتاب کے ساتھ، کتاب سے حاصل کیے ہوئے علم کے ساتھ، اور اس سارے فینومینا کے ساتھ۔ تو یہ ایک کوشش ہے کہ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو یہ بات بتائی جا سکے کہ ہماری وہ تہذیب و تمدن وہ کوئی فیلئر نہیں تھا، وہ 1200 سال تک اس پوری دنیا کے اندر اس نے ایک نظام کے طور پر اتنی زبردست طریقے سے یہاں ایک ثقافت کی ایک ترویج کی، اور یہ اب ہمارے تصور میں بھی نہیں آ رہا کہ ہم کیسے ایک سٹیٹ بنا سکتے ہیں جو کہ ویسٹرن سٹیٹ کے سسٹم سے ہٹ کے کوئی سٹیٹ ہو سکتی ہے۔ اینی ویز، تو یہ تعارف میں کرا رہا ہوں، اس سارے کا رونا جو میں نے ابھی تھوڑا سا اپنی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا ہے، اس ساری بات کا رونا الطاف حسین حالی نے کیا ہے، جو کہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو الطاف حسین حالی کی بہت سی خدمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شعر کا بھی ایک دیا تھا ملکہ، اور بلکہ ان کو شمس العارفین کا بھی خطاب ملا۔ تو ان کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے مسدس حالی۔ مسدس ایک شاعری کی وہ صنف ہے، یہ بچوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، کہ جس میں 6 شعر ہوتے ہیں، اور جس میں سے 4 شعر جو ہیں اوپر کے، 2 شعر جو اوپر کے ہیں، 4 مصرے وہ ہم وزن ہوتے ہیں، اور پھر ایک کنکلوڈنگ مصرع ہوتا ہے جو کہ 6 شعروں کو 3 شعروں کو یعنی 6 مصروں کو مکمل کرتا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ عموماً ہمارے بچوں کو شاعری مشکل لگتی ہے، زبان مشکل لگتی ہے، انگریزی میڈیم اسکولوں میں بھی پڑھے ہوتے ہیں، مگر اس کتاب کی یہ خاصیت ہے کہ یہ بہت ہی سادہ زبان کے اندر ہے، اور آپ اگر بڑے جو ہیں اس کتاب کو روزانہ 5-5 صفحے 10-10 صفحے کر کے بچوں کو آپ یہ پڑھائیں گے، تو بچوں کا ایک تعلق ہماری اس تہذیب کے ساتھ ہوگا جو کہ ہماری اصل تہذیب ہے، اور ہماری اصل جو ہے وہ نجات دہندہ ہے کسی صورت میں۔ کیونکہ یہ جو ماڈرنزم ہے، یہ جو ماڈرن تہذیب ہے، اس نے پچھلے 100-200 سالوں میں جتنا اس پلانٹ کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کو بڑی بڑی بلڈنگز، بڑے بڑے جہاز، ٹیکنالوجی، اے آئی، سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، میں سب چیزوں کی افادیت سے انکار نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے اس زمین کو کیا کر دیا ہے۔ اس زمین کو اس طرح سے بنا دیا ہے کہ اب یہ رہنے کے قابل نہیں ہوئی، یہاں کے ماحولیات کو ہم نے کتنا خراب کر دیا اور کتنا نقصان پہنچا دیا۔ تو بہرحال یہ کتاب میں تعارف کرانا چاہتا ہوں، یہ مسدس حالی ایک طویل نظم ہے، اور اس نظم میں پوری اس جو رونا میں نے رویا ہے آپ کو، اس رونے کی ساری کہانی ہے۔ اس کا میں تھوڑا سا ٹیسٹ دینے کے لیے آپ کو اس کے پہلے مسدس جہاں شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کو اس کے 2 صفحے جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو ضرور خریدیں۔ یہ بالکل سستی سی کتاب ہے، مل جائے گی قیمت وائز، میرا مطلب ہے۔ یہ دیکھو، یہ ملنے کا پتہ، یہ بہت سارے ہر جگہ پر، کراچی میں، لاہور میں، ہر جگہ یہ کتاب ملتی ہے، اور اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے، جبکہ یہ آج سے 3 سال پہلے چھپی تھی، 100 روپیہ، 100 روپیہ، تو اب 200 روپے کی ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ تو میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ کسی نے یہ بکرات سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا، دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہزیان سمجھیں، پاگل پن۔ سبب یا علامت اگر ان کو سمجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں، طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ۔ اب آپ دیکھیے کیسے گریز کیا ہے۔ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے،
کنارہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے، گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے، دائیں بائیں چپ راست، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے ہم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے ہم۔ پر اس قوم غفلت کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنی قناعت وہی ہے، ملے خاک میں پر رعونت وہی ہے، ہوئی صبح اور خواب راحت وہی ہے، نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ۔ تو یہ اس طرح سے ایک طویل نظم ہے، میرا دل تو چاہ رہا تھا میں پڑھتا رہوں، لیکن یہ کتاب ہے جس کا میں تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ مہربانی کر کے اس کو خریدیے، گھر میں رکھیے، اور رکھ کے بچوں کو کہیے اس کو پڑھیں، اور اس کو چھوٹے بچوں کو کھیل تماشے کی طرح ایک طرح کی فن کے طور پہ اس کو پڑھیے، تو سب کانشیسلی ان کے ذہن میں ایک اپنے اوپر فخر کرنا آئے گا، اپنی خودی کو بیدار کرنا آئے گا، یہ پتہ لگے گا کہ ہم اصل میں کیا تھے۔ یہ ان شیر کے بچوں کے لیے ہے جو کہ گیدڑوں کے ساتھ رہتے رہتے اپنے آپ کو بھی گیدڑ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ یہ کتاب اصل میں آئینہ دکھائے گی ان شیر کے بچوں کو، تاکہ ان کو یاد آئے کہ وہ اصل میں شیر کے بچے ہیں۔